نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ولا تقولن لشيء، اور بالکل نہ کہیں آپ کسی شے کے لیے، انی فاعل ذالک غدا، کہ بے شک میں کرنے والا ہوں یہ کام کل، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے تو۔ واذکر ربک، اور یاد کر اپنے رب کو، اذا نسیت، جب تو بھول جائے، وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا، اور کہہ دیجئے امید ہے کہ رہنمائی کرے گا میرا رب اس سے زیادہ قریب رشد کی طرف۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور وہ ٹھہرے اپنی غار میں، 300 سنین، 300 سال، وَازْدَادُوا 9، اور زیادہ 9۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی خوب جانتا ہے جو وہ ٹھہرے۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے غیب آسمانوں اور زمین کے۔ ابصر بِهِ وَأَسْمِعْ، کیا خوب دیکھنے والا ہے اور کیا خوب سننے والا ہے۔ ما لہم بہ من دونہ من ولی، نہیں ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی کارساز، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور نہ کوئی شریک ہے اس کے حکم میں کوئی ایک بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، وباركنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الکہف کا چوتھا رکوع آیات نمبر 23 سے لے کر 26 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصحاب کہف کا نصیحت اور عبرت سے معمور واقعہ، جس کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا ہے، بلکہ تقریباً پڑھ ہی لیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ وہ غار کے اندر گئے تو اللہ نے ان کو صدیوں تک سلا دیا، پھر اللہ نے ان کو اٹھایا، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کتنا عرصہ ٹھہرے ہو، تو سمجھے کہ ایک دن یا کچھ حصہ۔
حالانکہ صدیاں بیت گئی تھیں، پھر اللہ نے ان کو اٹھایا اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس پر دلیل بنا کر اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا۔ کل کے سبق میں ان کے بارے میں جو لوگ خواہ مخواہ کی بحثوں میں پڑے ہیں ان کا ذکر ہوا کہ وہ تعداد کیا تھی، 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، اس کا ذکر ہوا۔ فرمایا اس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنے بھی تھے اللہ نے سلایا، اللہ نے اٹھایا۔ اصل مقصد کی طرف آئیے۔ ایک بات یہ تھی کہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اصحاب کہف کون ہے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ میں کل آپ کو بتا دوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہی آ جائے گی، جیسا کہ پہلے ہوتا تھا، لوگ سوال کرتے تھے، اللہ کی طرف سے وہی آ جاتی تھی، حضور جواب دے دیا کرتے تھے۔ انہوں نے سوال کیا ہے تو وہی آ جائے گی، تو میں انشاءاللہ کل ان کو بتا دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا حضور بھول گئے۔ آپ نے فرمایا میں کل بتا دوں گا، اللہ تعالیٰ نے وہی نہ بھیجی۔ اب وہ کہیں جناب بتاؤ نا، آپ نے کہا تھا کہ میں کل بتا دوں گا، وہی کوئی نہ آئے، آپ اندازہ کریں۔ یہ واقعات اصل میں تو ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں، بے شک اصل میں ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحب ہو گیا، نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ تو یاد دلا سکتا تھا نا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اگر صاحب ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ جس اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآن، میرے نبی جب جبرائیل آپ کو سنائے نا تو بس آپ چپ کر کے سنیں، ایک بار آپ سن لیں گے ہم سارا قرآن آپ کے سینے میں جمع فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ سارا قرآن آپ کے سینے میں بغیر محنت کیے جمع کر سکتا ہے تو وہ انشاءاللہ یاد نہیں کرا سکتا؟ کیوں نہیں کرا سکتا؟ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسئلہ سمجھایا ہے کہ دیکھو میری چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو رب العالمین چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو کل بتا دوں گا، کل تو وہی آئی کوئی نہیں، اور وہی کے بغیر آپ کہاں بتائیں؟ مصطفیٰ نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل شم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک نہیں بولتے جب تک جبرائیل نہ بولے، اور جبرائیل تب تک نہیں بولتا جب تک رب نہ بولے۔ رب بتائے جبرائیل کو، جبرائیل بتائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آگے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے امت کو، یہ ایک سلسلہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کوئی نہیں، جبرائیل وہی لے کر آیا کوئی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بتائیں؟ سوال کرنے والے کہہ رہے بتاؤ نا جی، آپ نے جو کہا تھا میں کل بتا دوں گا، اب کل کل کرتے 15 دن گزر گئے جناب۔ آپ اندازہ کریں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا کچھ نہیں کہا ہوگا انہوں نے۔ اس کے بعد اللہ نے پوری سورۃ قاف نازل فرمائی، سارے سوالات کے جوابات کی تفصیل سے دیے، اور ساتھ ہی بھی فرمایا میرے محبوب اس طرح نہ فرمایا کریں کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، آپ کہا کریں انشاءاللہ یہ کام میں کل کر دوں گا، کیونکہ میری چاہت کے بغیر کچھ ہو سکتا نہیں۔ سبحان اللہ۔ ولا تقولن لشیء، یہ جو نون ہے نا آخر میں یہ تاکید کے لیے، ہرگز بالکل کبھی بھی، ولا تقولن لشیء، اور کبھی آپ کسی شے کے لیے نہ کہا کریں کہ انی فاعل ذلک غدا، کہ بے شک میں یہ کام کل کرنے والا ہوں، نہ میرے محبوب اس طرح نہ فرمایا کریں، الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ نے چاہا تو وہ میں کام کل کر دوں گا، اللہ کی چاہت کے بغیر تو کچھ ہو سکتا سبحان اللہ۔ ایک بندے نے آ کے کہا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ حدیث پاک میں آتا حضور نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ نہ اس طرح نہ کہ تو کہ کل ما شاء اللہ، بس صرف یہ کہا جو اللہ نے چاہا، بس ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے، اسماعیل علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں
تو جو ہے نا سمجھ رہا تھی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، مجھے خواب میں حکم ملا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیرا کیا خیال ہے۔ بیٹا جواب میں کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ یا ابت، اے ابا جی، افعل ما تؤمر، تو کر گزر جو تجھے حکم دیا گیا، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، تو مجھے پائے گا انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے۔ بیچ میں کیا فرمایا؟ انشاءاللہ، یہ نہیں کہا کہ میں یوں کر دوں گا، نا، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، اللہ نے مجھے ہمت دی تو میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کی توفیق اور ہمت دیے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ مومن کا تو کام یہی ہے جی، ہر کام کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ کوئی چیز دیکھی تو ماشاءاللہ، کل ملیں گے جی انشاءاللہ، کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ۔ گھر سے نکلا جی بسم اللہ توکلت علی اللہ، کھانا کھایا جی الحمدللہ، پانی پیا جی الحمدللہ، سو کے اٹھا جی الحمدللہ۔ ہر کام کی نسبت کس کی طرف کرنی ہے جی؟ اللہ کی طرف۔ یہ ہمارا ایمان ہے، وہ نہ چاہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا کہ کسی کام کے کوئی بارے میں یہ نہ کہا کریں کہ میں کل کر دوں گا، کیونکہ کل کا علم تو اللہ کے پاس ہے کہ کل کیا ہونا ہے۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، سورہ لقمان کے آخر میں، آخری آیت میں، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی کل کے بارے میں جانتا ہے، نہ کوئی کل کی خبر بتا سکتا ہے۔ جو بتا رہے ہیں نا کہ یہ ہو کر ہو، سب ایویں مار رہے ہیں، رجمم بالغیب، غیب میں تیر پھینک رہے ہیں۔ کسی کا تکا لگ گیا تو لگ گیا، کسی کا نہ لگا تو نہ لگا، باقی کل کیا ہوگا یہ قطعی یقینی مکمل علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے، بس، سبحان اللہ، اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جاگ گئے جی سارے ساتھی جی؟ ہوں تو ماشاء اللہ نہ جاگ سو تو پھر کتنے جا سو؟ وہ بندہ جا رہا تھا منڈی میں بیل لینے کے لیے یا کوئی جانور لینے کے لیے، بندہ کہا جی کتنے جا رہا ہو؟ سکتا جی منڈی جا رہے ہیں جی، ویڑا لینا ہے۔ کہا جی اللہ دے بندے ہو اس طرح کو انشاءاللہ ویڑا لیں۔ وہ لگا یار ایک تو تسی مولوی ہر وقت انشاءاللہ تے ماشاءاللہ تے فلاں ٹھوکی رکھنے ہو، پیسے جیب وچ ہیں، ہن ایتھے وچ انشاءاللہ دی کیڑی گل ہے؟ انہاں کہا اچھا جاؤ جی۔ وہ گیا جی ماشاءاللہ کسی نے جیب کٹ لی، شامی واپس آئے، مولوی ہوری پھر رات ملے، سنا پھر ویڑا لے آئے ہو؟ وہ کہ انشاءاللہ سویرے میں اٹھا نا جی، انشاءاللہ کو تھوڑے نال ملاقات ہوئی، انشاءاللہ پھر منڈی جی گیا، پھر انشاءاللہ کسی جیب بھی کٹ لی، انشاءاللہ بیڑا پسند بھی آ گیا سی، انشاءاللہ پیسے کوئی نہ سنتے، انشاءاللہ خالی منہ چاہ کے واپس آ گئے۔ ہوں رکھے دن انشاءاللہ بڑی یاد آئی، اس ٹائم ایک دفعہ آنکھیں موت پہ نہیں ہے، بعد میں پھر بڑا اللہ یاد آتا ہے، پہلے یاد کرو نا جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، بالکل نہ کہا کریں کہ میں یہ کام کل کر دوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آپ یہ کہا کریں اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کل کر دوں گا۔ ہاں، وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، کبھی بندہ بھول بھی جاتا ہے، کبھی بندہ بھول بھی جاتا ہے، لیکن جب یاد آئے تو پھر فوراً کہہ دینا چاہیے، وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور ذکر کر لیا کرے اپنے رب کا، یاد کر لیا کرے اپنے رب کو جب آپ بھول جائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، حضور ہنس پڑے، کہ یا رسول اللہ ہنسنے کی کیا بات ہے؟ فرمایا اس نے بسم اللہ کوئی نہیں پڑھی تھی، کھانا کھانے بیٹھ گیا بسم اللہ بغیر ہی، شیطان بھی ساتھ بیٹھ گیا تھا، اب اس کو یاد آئی بیچ میں، اس نے بسم اللہ پڑھی، شیطان بھاگا اور جو کھا چکا تھا الٹیاں کرتا ہوا جا رہا تھا، اور شیطان کی حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آئی، کتنا ذلیل ہوا اللہ کا نام سن کر۔ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب اللہ کو بھول جائیں پھر یاد آئے تو فوراً اللہ کا نام لیا کریں تاکہ شیطان کیا ہو جائے؟ دفع ہو جائے، بھاگ جائے۔
شیطان اللہ کا نام سن کر کیا ہو جاتا ہے؟ ذلیل ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں پھسلا نا تو شیطان کو لام تان میں نہیں، اس طرح نہ کہا کرو، شیطان پھولتا ہے کہ شاید میں بڑا کام تیر مارا ہے۔ آپ اللہ کا نام لیا کریں، وہ خود ہی دفع ہو جائے گا۔ اللہ کا نام لیا کریں، وہ خود ہی دفع ہو جائے گا۔ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب بھول جائیں اور پھر یاد آئے تو اللہ کا ذکر کر لیا کریں، اللہ کا نام لے لیا کریں۔ یہاں پہ ایک مسئلہ بھی سن لیجیے، چونکہ بات انشاءاللہ کی ہو رہی ہے نا، انشاءاللہ بعد میں یاد ہے تو ٹھیک ہے، کہہ لینا چاہیے، ثواب تو مل جائے گا، لیکن لوگوں کے ساتھ معاملات میں بعد میں کہنے کا اعتبار نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اجمل صاحب اور میرا ہوا ہے ایک چیز پہ سودا، انہوں نے کہا جی یہ گھڑی جی یہ آپ 100 روپے لے لیں اور یہ گھڑی مجھے دے دیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اور میں گھر جا کر کہہ لوں انشاءاللہ، یہ شام کو لینے کے لیے میں کہوں نہیں میں نے انشاءاللہ کہا تھا، بھائی انشاءاللہ اس وقت آپ نہیں کرنی، میں نے گھر جا کر کہہ لیا تھا، اس کا اعتبار اس وقت محفل میں جہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ انشاءاللہ کے ساتھ وہ بات پکی نہیں ہوئی۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا میں نے وعدہ کر لیا، اس میں تو انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں کہیں گے تو وعدہ نہیں رہے گا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ 100 روپے لو، یہ گھڑی میری ہو گئی، میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کی ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اگر میں کہوں انشاءاللہ ہو گئی تو مطلب یہ ہے کہ ابھی میرا ارادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے اللہ کی مرضی بنی تو دے دوں گا، ابھی اللہ کی مرضی کا مجھے علم تو نہیں ہے نا، اس لیے معاملہ کیا ہو گیا، کچا ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ اسی محفل میں ساتھ اگر کہوں تو پھر تو اس کا اعتبار ہے معاملات میں، اور اگر اس محفل میں نہ کہوں بعد میں کہوں انشاءاللہ کہنے کا ثواب ملے گا، لیکن اس معاملے میں اس انشاءاللہ کا دخل نہیں مانا جائے گا۔ محفل کے اندر اندر تک یہ بات ہے، جب محفل ختم ہو جاتی ہے حکم بدل جاتا ہے۔ حکم کیا ہو جاتا ہے جی؟ بدل جاتا ہے۔ گھڑی بھی کوئی صاحب ادھر چھوڑ گئے میرے پاس پڑی ہوئی ہے، لے دیں اپنی گھڑی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ اور یہ بھی کہا کریں عسا امید ہے، عسا امید کے معنی میں آتا ہے، لیکن جب رب کی طرف نسبت ہو تو پھر کہتے ہیں یقین کے معنی میں آتا ہے۔ عسیٰ ان یہدینی ربی، مجھے یقین ہے میرا رب میری رہنمائی کرے گا، لأقرب من ھذا رشدا، اس سے بھی زیادہ رشد و ہدایت اور بھلائی کی راہ پر۔ جب میں نے اللہ پر یقین کر لیا اللہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ سبحان ہر اللہ۔ تنگی سے ہر مشکل سے راہ نکالنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہر جگہ جا میں پھنس جاتا ہوں، مجھے رشد اور سیدھا راہ دکھانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ اس نے فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا تسعا۔ رہی بات اصحاب کہف کی تو وہ بھی سنتے جائیے، وہ غار میں ٹھہرے، انہوں نے کہا تھا ایک دن ٹھہرے یا آدھا دن ٹھہرے، رب فرماتے سنو وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، وہ ٹھہرے اپنی غار میں 300 سنین 300 سال، وازدادوا تسعا، اور 9 مزید بھی، یعنی 309 سال غار کے اندر ٹھہرے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ کہہ دیجیے اللہ ہی خوب جانتا ہے جو وہ ٹھہرے۔ اب ذرا غور کرنا جی، یہ جو جملہ ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا، اس میں مفسرین کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ جو اوپر والی آیت میں گزر گیا نا جی، آیت نمبر 22 میں وَيَقُولُونَ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، یہ اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے۔ مثلا لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے، چوتھا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا کتا تھا، وہی لوگ کہتے ہیں کہ وہ 309 سال ٹھہرے۔ جیسے اس بات میں کوئی کنفرم نہیں ہے کہ ان کو پکا پتہ نہیں ہے کہ 3 تھے یا 5 تھے یا کتنے تھے، ایسے ہی ان کی مدت میں بھی لوگوں کو حتمی اور پکی بات کا علم وہ کہتے ہیں 309 سال ہیں، ممکن ہے ایسے ہو۔ آگے بتایا کہ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، جیسے وہاں فرمایا ان کی گنتی کتنی تھی وہ بھی اللہ جانتا ہے،
وہ ٹھہرے کتنے ہیں یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ بے شک۔ اس آیت میں دیکھو نا، فرمایا قل ربی عالم بعدتہم، یہاں فرمایا قل اللہ عالم بما لبثوا، قل ربی عالم بعدتہم، پیچھے آیت نمبر 22 میں فرمایا عدت کتنی ہے، تعداد کتنی ہے ان کی، کون جانتا ہے؟ اللہ۔ اللہ۔ ٹھہرے کتنے ہیں، مدت کتنی ہے، اس کو بھی کون جانتا ہے؟ اللہ۔ نہ تمہیں بحث کرنے کی ضرورت ان کی گنتی میں ہے، نہ تمہیں بحث کرنے کی ضرورت ان کی مدت میں ہے۔ وہ کتنے تھے یہ بھی اللہ جانتا ہے، وہ کتنی مدت ٹھہرے یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک تفسیر اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 309 سال ہی ٹھہرے، یہ اللہ خبر دے رہے ہیں۔ پھر ان پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ پھر آگے قل اللہ عالم ما لبثوا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ جو لوگوں نے کہا تعداد اپنی طرف سے وہ غلط ہے، جو اللہ نے تعداد کہی وہ درست ہے، تو اللہ نے یہ بتا دی۔ باہر کا صدیوں پہ تو اتفاق ہے کہ 3 صدیاں تو یہ اوپر والے 9 سال جو ہیں یہ ہے یا نہیں ہے، فرمایا قل اللہ عالم ما لبثوا۔ خوب تفسیر کون جانتا ہے؟ اللہ۔ قل اللہ عالم بما لبثوا، آپ کہہ دیجیے اللہ یہ خوب جانتا ہے جو وہ ٹھہرے۔ اصل مدت کو بھی اللہ جانتا ہے، اصل گنتی اور تعداد کو بھی کون جانتا ہے؟ اللہ۔ قل اللہ عالم بما، اللہ کیوں جانتا ہے؟ جواب آیا لہو غیب السماوات والارض، لہو غیب السماوات والارض، وہی جانتا ہے اس لیے کہ آسمانوں کے اور زمین کے ہر چھپی چیز کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ پردوں کے پیچھے بھی دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ذرے ذرے کا علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ لہو غیب السماوات والارض۔ اصحاب کہف تو سمجھ رہے ہیں ایک دن یا آدھا دن سوئے، رب کہتا ہے صدیاں بیت گئیں، کیونکہ غیب وہ نہیں جانتے، غیب جاننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ النمل میں کیا فرمایا؟ قل، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، نہ آسمانوں والے غیب کو جانتے ہیں نہ زمین والے غیب کو جانتے ہیں، الا اللہ، غیب صرف کون جانتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی غیب جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اور سورۃ السبا میں فرمایا جنات کے بارے میں، لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی پر ٹیک لگائے ہیں، وہیں پر وفات پا گئے، جن کام پر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لو کانوا یعلمون الغیب، اگر جن غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، اس مشقت کے عذاب میں نہ مبتلا ہوتے۔ نہ جن غیب جانتے ہیں، نہ فرشتے غیب جانتے ہیں، نہ آسمانوں میں کوئی جانتا ہے، نہ زمین میں کوئی جانتا ہے، غیب جاننے والی ذات صرف میرے اللہ کی ہے۔ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے غیب آسمانوں اور زمین کے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کے لیے غیب تو ہے ہی کوئی نہیں، تو یہ کیا ہوا کہ غیب کو بھی جانتا ہے ظاہر کو بھی جانتا ہے؟ غیب تو اس چیز کو کہتے ہیں نا جو چھپی ہوئی ہو، رب کہتے ہیں تمہارے حساب سے ہے، جو تم سے چھپی ہوئی ہو جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا بے ہے۔ شک۔ سبحان اللہ۔ ما غاب عن الحس، جو انسانی حس سے غیب ہو، چھپی ہوئی ہو، وہ ہے غیب۔ انسانی حس کیا ہے؟ آنکھ کا دیکھنا ہے، کان کا سننا ہے، ناک کا سونگھنا ہے، ہاتھ کا چھونا اور ٹٹولنا ہے، منہ اور زبان کا چکھنا ہے۔ جو چیز تیرے ان چیزوں میں نہ آئے، تیرے دیکھنے میں نہ آئے، تیرے سننے میں نہ آئے، تیرے چھونے میں نہ آئے، تیرے چکھنے میں نہ آئے، تیرے سونگھنے میں نہ آئے، یہ تیری حس سے باہر ہو گئی۔ اے انسان، جو چیز تیرے کسی حس میں نہیں آتی اس کو بھی رب جانتا ہے۔ لہو غیب السماوات والارض، اور آگے فرمایا ابصر به واسمع، سبحان اللہ، ابصر به واسمع، کیا خوب دیکھنے والا ہے اور کیا خوب سننے والا ہے۔ یہ فعل تعجب کس لیے ہے؟ دونوں یہ فعل تعجب کے، واہ دیکھنے والا ہے، واہ سننے والا ہے۔ ابصر به واسمع، اللہ اکبر۔ ہم صرف یاد کرتے تھے نا طالب علمی دور میں، تو یہ فعل تعجب کا صیغہ تھا ما اضربہ و اضرب به، یہ نا ابصر به، تو ما اضربہ و اضرب به، کیا اچھا مارا اس نے، کیا خوب مارا اس نے۔ تو ہمارے استاد مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنجابی میں ہمیں مانا کرتے واہ مارا اس نے، واہ مارا اس نے۔ اب ہمیں یہ بڑا عجیب لگتا تھا،
اب ہم سبق یاد کر رہے ہیں، ماں ضرب ہوا دبی، واہ واہ مارے. اب دروازے کے باہر نا دیہاتی ماحول تھا، لوگ نا گدیوں پہ گھاس شاس لے کر جا رہے ہوتے، ہم گیٹ کے پاس منہ رکھے تھے، واہ واہ مارا اس نے، تو کھوتی ڈر جالی اگلے نہیں پتہ کہیں لوگوں نے باہر ایسا سٹے، واہ واہ مارا اس نے جناب. تو وہ بھی حیران ہوتا، بھائی یہ طالب علموں کو ہو کیا گیا ہے نا، واہ واہ مارا اس نے بھی کیا کہہ رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں فعل تعجب کا معنی یاد کر رہے ہیں، تو واہ واہ مارا اس نے، ماں اضربہ واضرب بھی. اور یہاں پر وہی جملہ ہے جی، اب سر بھی و اسمع، واہ واہ دیکھنے والا ہے، واہ واہ سننے والا ہے. سبحان اللہ، کیا خوب دیکھنے والا ہے، غافل نہیں ہوتا. اگر جبرائیل کی طرف متوجہ ہوتا ہے چیونٹی سے غافل نہیں ہوتا. اللہ واہ واہ دیکھنے والا ہے، وہ اسمع، واہ واہ سننے والا ہے. انبیاء کی فریادوں کو سنتا ہے تو خطا کاروں کی فریادوں سے بھی غافل نہیں ہوتا ہے. اسمع، واہ واہ سننے والا ہے. رکوع سے سر اٹھا کے کہو سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی. ارے گناہگار تیری اللہ نے سن لی، ارے سیاہکار تیری اللہ نے سن لی. جس نے رب کی فریاد کی اللہ نے اس کی سن لی. مت سمجھ کہ اللہ میری نہیں سنے گا، نہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اس کی حمد کی اللہ نے اس کی سن لی. اب سر بھی و اسمع، واہ واہ دیکھنے والا ہے اور واہ واہ سننے والا ہے. ما لہم من دونہ من ولی، جو اتنا دیکھنے والا ہے، جو اتنا سننے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا کوئی نہیں ہے، کارساز کوئی نہیں ہے، کام بنانے والا کوئی نہیں ہے، بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں ہے. سب کے کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ. سبحان، اسی کی فریاد کرو. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سبحان اللہ. انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھ ہے کنجی مقسوم کی، اور رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرا بزم عطا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء الرسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی عزت، کیوں عزت ہے انبیاء اولیاء کی؟ تیری وجہ سے. ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اب سر بھی و اسمع ما لہم من دونہ من ولی، اس کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اس کے حکم میں کوئی ایک بھی اس کا شریک کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا